ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى إبراہیم ربه بکلمات، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کیا۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں آپ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام۔ قال ومن ذریتی، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ دہرا لیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کیا۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی جاعلک، بے شک میں آپ کو بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، امام۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، لا ینال، نہیں پہنچے گا، عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ آزمائش کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے، یہ عذاب ہے؟ تو اس کے کئی سارے جواب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک مین اور موٹی بات وہ یہ کہ جب گناہ کے بعد آپ پہ کوئی مصیبت آئے تو سمجھ لیں کہ یہ اس گناہ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ گناہ کے بعد اگر کوئی بڑی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو یہ اس گناہ کا نتیجہ ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خشکی اور تری میں فساد ہے، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یہ تمہارے دونوں ہاتھوں کی ہی کمائی ہے۔ اگر نیکی، توبہ اور استغفار کے باوجود کوئی مصیبت آئے اور پریشانی آئے تو جان لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، امتحان ہو سکتا ہے، اس میں صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کیجئے۔ فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ۔ ان کلمات سے کیا مراد ہے؟ مختلف مفسرین نے مختلف اپنی آراء پیش کی۔ ان سب کی آراء کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ جتنی آزمائشیں آئیں وہ ساری اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے باپ کو دین کی دعوت، اس پہ باپ کی دھمکیاں، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر باپ کو چھوڑ دیا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، باپ نے کہا تھا اگر تو میرے معبودوں کی توہین کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، یا میری آنکھوں سے دور چلا جا۔ تو رب کی توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، کنبے قبیلے کو چھوڑ دیا، قوم کو دعوت دی، قوم نے نہیں مانی، بت خانے میں گئے، وہاں پہ جا کے بتوں کو توڑ ڈالا، رب کی توحید کی خاطر انہیں پھر
آگ میں پھینکا گیا، آگ میں گئے، وہاں پہ کئی قسم کی آزمائشیں تھیں۔ آگ میں جاتے وقت ابراہیم علیہ السلام کی پھر دعا، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ جس طرح رہے اور پھر واپس آئے، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پہ۔ اسی طرح پھر اور کچھ آزمائشیں چلتے 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 ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری سنائی اور بیٹا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹا ملا، پھر حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اور بیوی کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ جنگل میں یہ واقعہ سنانا بڑا ہی آسان ہے، پڑھنا بھی آسان ہے، بیان کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ یقین جانیں کبھی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں پڑھیں نا، حیران ہوں گے یہ کیسی آزمائشیں تھیں کہ بالکل جہاں پہ بیت اللہ ہے بالکل ویرانہ اور بالکل جنگل تھا، ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، اور یہ ویسے بھی نیچے تھی جگہ، اور جب سیلاب آتا یہاں پہ پانی جمع ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے کتنے دن وہ پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے رہتے اور پانی کے جانے کا انتظار کرتے رہتے۔ کیا زندگی تھی، کتنی مشکل زندگی ہوگی۔ کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ کبھی کسی چھوٹے موٹے سفر پہ بھی جانا ہو، ایک آدھ دن کے لیے گھر سے دور رہنا ہو، تو جب گھر والوں کا خیال آتا ہے تو بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ حالانکہ معلوم بھی ہے کہ دنیا جہاں کی سہولت موجود ہے گھر میں، معلوم بھی ہے کہ ارد گرد تعاون کرنے والے موجود ہیں، معلوم بھی ہے کہ اپنے اعزاء اور اقربا موجود ہیں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں، پھر بھی بندہ سفر میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ یقین جانیں، ذرا سوچیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جہاں پہ دنیا کی کوئی سہولت موجود نہیں، حتیٰ کہ پانی تک بھی وہاں پہ موجود نہیں، کوئی کھانے والی کوئی پینے والی چیز وہاں پہ موجود نہیں، معلوم نہیں کوئی درندہ آ جائے، کوئی جانور آ کے حملہ کر دے، بالکل جنگل ہے، اور کوئی انسان بھی موجود نہیں، کوئی عزیز بھی قریب موجود نہیں جو وہاں پہ آ کے تو مدد کر سکے مجبوری میں، بے کسی میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بس اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے آگے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی میں واقعہ پڑھتا ہوں نا، یقین جانے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، واہ واہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو جب آگ میں پھینکا گیا، کوئی ایسی ویسی دعا نہیں کی، اتنی مشکلات آئی کوئی ایسی دعا نہیں کی، لیکن جب بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جانے لگے نا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اپنے بیوی اور بچے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، صدقے اور قربان جائیں۔ واپس چلے گئے بیت المقدس میں، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو آ کے ذبح کریں۔ جب چھوٹا بچہ تھا، جب ضرورت تھی تب چھوڑ کے چلے گئے، اب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، فرمایا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کیسا امتحان تھا، اپنی اولاد پہ چھری چلانا۔ اور یہ یاد رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اولاد کے متعلق اتنی بڑی آزمائش کسی ہستی پہ بھی نہیں آئی، ایسا حکم اللہ نے کسی اور ہستی کو نہیں دیا، جیسی قربانی اور جیسا امتحان اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو جو دعائیں کر کر کے بڑھاپے میں حاصل کیا اسے ذبح کر رہے ہیں۔ اے میرے بیٹے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں،
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا اسے پورا کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لیا، زمین پہ لٹا بھی لیا اور چھری بھی چلا دی، صدقے اور قربان جائیں کیا ہستی تھی۔ یہاں پہ یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے گھڑ کے لے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں تاکہ آپ کو کوئی ترس نہ آ جائے یا میں اپنے آپ کو چھڑوا نہ لوں۔ یہ ساری ان کی بناوٹی باتیں ہیں۔ اگر یہ کچھ تھا تو پھر قربانی ابراہیم علیہ السلام کی کہاں گئی؟ کیوں یہ بنی بنائی یہ جو باتیں ہیں یہ تم بیان کرتے ہو، یہ گھڑی گڑائی باتیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی پٹی باندھنا اور یہ ہاتھ پاؤں باندھنا ثابت نہیں۔ اپنے بیٹے کو لٹایا، وہ بھی صابر بن کے لیٹ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے دلیر تھے اور قائم دائم تھے اور چھری چلائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، لوگوں یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اتنی ساری آزمائشیں ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ یہ خلت، مقام خلت اتنی آسانی سے مل گیا، خلیل ایسے ہی بنا لیا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل دوست کو، دوست کے لیے تو ولی کا لفظ بھی آتا ہے، دوست کے لیے تو حبیب کا لفظ بھی آتا ہے۔ خلیل کا پھر معنی کیا ہے؟ خلیل کا معنی وہ ہے خلت، تنہائی۔ پیچھے آپ لفظ پڑھ چکے ہیں وَإِذَا خَلَوْا، تنہائی میں ہوتے۔ خلت، خلیل اسی سے ہے، خلا یخلو، کہ ایسا دوست جو تنہائی کا دوست ہو، جس کے ساتھ تنہائی میں راز و نیاز کیے جائیں، اسے کہتے ہیں خلیل، جگری دوست۔ اور اتنا قریبی دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، لوگوں میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ابو بکر کو بھی میں نے خلیل نہیں بنایا، خلیل میں نے اپنے رب کو بنایا ہے۔ یہ ہے مقام خلت۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، وہ کہ جس کے ساتھ تنہائی میں باتیں کی جائیں۔ یہ مقام صرف ابراہیم علیہ السلام کو ملا، اور کیا سمجھتے ہو ایسے ہی مل گیا، ایسے ہی یہ اتنا بڑا رتبہ مل گیا اور امامت مل گئی، اور جد الانبیاء، تمام انبیاء کے باپ اور پھر انبیاء کے امام بن گئے ابراہیم علیہ السلام۔ نہیں، یہ ہیں وہ چیزیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ باتوں سے، کچھ کلمات سے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام کو اوپر جتنی بھی آزمائشیں آئیں، تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے تھے۔ جب تمام آزمائشوں میں پورے اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا اے ابراہیم ہم نے تجھے امام بنا دیا ہے۔ یہ دنیا میں صلہ ملا، یہ قربانیوں کا، اللہ کے راستے میں دی ہوئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ کے راستے میں دی ہوئی قربانی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اوپر تو ایسی پریشانی آئی نہیں، کبھی ایسی کوئی آزمائش آئی نہیں۔ آزمائش ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا بیٹے کو قربان کرنا، وہ تیار ہو گئے۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک جانور قربان کرنا ہے، ہم اس کے متعلق 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ قربانی کر لیں کہ اس سال رہنے دے، گندم ڈال لیں، دانے ڈال لیں، یا اپنا وہ فلاں 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 کی شادی کر لیں، اس کے متعلق بھی سوچتے رہتے ہیں۔ وہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہوا، فوراً کوئی ایسی ارد گرد کی سوچ نہیں، اللہ کا حکم ہے بس اسے پورا کرنا ہے۔ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو پورا کر دکھایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو
امام بنائے۔ امام کا معنی کیا ہے؟ امام کا معنی پیشوا، ایسی ہستی جس کی پیروی کی جائے، ایسی ہستی جس کی پیروی کی جائے۔ مسجد کے امام ہوتے ہیں نا، نماز پڑھاتے ہیں تو جب اللہ اکبر کہتے ہیں پیچھے آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ وہ رکوع جائیں، پیچھے مقتدی رکوع چلے جاتے ہیں، وہ رکوع سے سر اٹھائے، مقتدی رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے ان کا امام کہتے ہیں کہ جو مقتدی ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا کہ ان کی پیروی کی جائے، اور امامت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا انتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے بھی جو پیروی کرنی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین، ان کے راستے، ان کے طریقے اور ان کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کچھ لوگوں کے ہاں امامت کوئی اور ہی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ وہبی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ امامت ملتی ہے، منصوص ہوتی ہے امامت، اور جو امام ہوتا ہے اس کا جو مقام ہوتا ہے وہ نبی سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جو امام ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور جو امام ہوتا ہے اس کی نافرمانی کفر ہوتی ہے۔ خود ساختہ انہوں نے یہ کچھ امامت کی شرائط بنائی ہوئی ہیں، اور 12 اماموں کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال امامت جو ہے نا، امامت بعض مقامات پہ وہبی ہے، اللہ کی طرف سے ہبہ ہوتی ہے، اور بعض مقامات پہ جو ہے یہ کسبی ہے۔ کسب کا معنی کہ محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی شخص بھی محنت کر کے حافظ قرآن بنے اور اچھا قرآن پڑھے اور کسی مسجد کا بھی امام بن سکتا ہے، تو محنت سے امام بن سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ نبی اپنی محنت سے بن سکتا؟ دن رات چلے لگا لے کوئی نبی بن سکتا؟ دن رات محنت کر لے کوئی صحابی بن سکتا؟ نہیں۔ یہ جو نبوت ہوتی ہے نا، یہ وحبی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ جو صحابیت ہے یہ بھی وحبی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ یہ جو ہمارے ہاں امامت ہے نا، یہ کسبی ہے کہ محنت کر کے کوئی بندہ امام بن جائے، جیسے امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر ائمہ ہیں۔ ان کو امام کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے امام بخاری امام ہے نا، کیوں امام ہے؟ کیونکہ حدیث میں ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ امام مسلم امام ہے، ان سے حدیث لینے میں ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام کی بات کا انکار کرنا کفر ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام نے جو حدیث نقل کی ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں، جب امام صاحب یہ کہتے ہیں نا میں یہ کہتا ہوں، اس بات کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ کتنی ایسی باتیں امام بخاری کی ہم نہیں مانتے، امام مسلم کی ہم نہیں مانتے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی نہیں مانتے، لیکن وہ جو حدیث اپنی کتاب میں صحیح لے کر آئے ہیں، اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں ایک حدیث ان میں سے نہیں مانتا، انکار کرتا ہوں، اسی وقت ہی وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ دراصل جو مقام نبوت کا ہے، امامت کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی بات ہو رہی ہے نا، یہ نبوت میں امامت ہے، ایک نبوت میں امامت، یہ امامت کا معنی نبوت، اور دوسرا ہمارے ہاں جو امامت ہے، جیسے ہم بھی ایک دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اس کا مطلب ہے آج بھی ہم امام بن سکتے ہیں، امام بن سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کبھی کسی نے دعا کی ہے اللہ مجھے صحابی بنا دے؟ بولیں کبھی کی ہے؟ کیونکہ بن ہی نہیں سکتے۔ کوئی کہہ دے یا اللہ مجھے نبی بنا دے، کسی نے دعا کی ہے کبھی؟ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی بن ہی نہیں سکتا، دعا سے محنت سے کوئی نبی نہیں بنتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جبکہ امامت وجعلنا للمتقین اماما، ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں امام بنا دے، مانا امام کا یہاں پہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس کی پیروی کی جائے، اقتداء کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے۔
ابراہیم علیہ السلام کو جو نبوت میں امامت ملی کہ انبیاء کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ نے بھی پیروی کرنی ہے تو دین ابراہیم کی، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو امام بنا دیا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری اولاد کو بھی، میری اولاد میں بھی یہ امامت رہے گی، اللہ میری اولاد میں بھی یہ امامت رکھ دے۔ باپ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جو کبھی بھی اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتی، بلکہ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے جو ہمیں ملا ہے ہماری اولاد ہم سے بھی آگے جائے، ہم سے بھی آگے بڑھے۔ بعض اوقات اساتذہ کے دل میں بھی یہ بات آتی ہے میرا شاگرد ہو کے مجھ سے آگے۔ بعض اوقات بھائیوں کے دل میں بڑا حسد آ جاتا ہے، قریبی سے قریبی ہو بڑا حسد آ جاتا ہے، لیکن جو باپ ہوتا ہے نا، باپ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ جو میرا بیٹا ہے وہ مجھ سے بھی آگے آئے اور وہ مجھ سے بھی 4 قدم آگے ہی ہو، جو مجھے ملا ہے اسے بھی عطا ہو اور مجھ سے بھی زیادہ عطا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت ملی فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد میں بھی یہ امامت رکھنا، میری۔ ابھی اس جملے کی اگر ہم وضاحت کریں تو کافی ٹائم چاہیے، مؤثر وضاحت ہم ساتھ ساتھ کرتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جتنی امامت رکھی پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 بیٹے دیے، ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام سے آگے نبوت چلی، پھر اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو یہ جو امامت تھی یہ کس کی اولاد میں رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ جو ہمارا امامت پہنچانے والا وعدہ ہے نا، یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ جہاں تک پہنچے گا وہاں کی کچھ حدود ہوں گی، کچھ قیود ہوں گی، وہاں کچھ اصول ہوں گے، ان اصول کے ساتھ یہ جو ہے امامت پہنچتی رہے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کیا۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے انی، بے شک میں جاعلُکَ، آپ کو بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، امام۔ قال وَمِن ذُرِّيَّتِي، فرمایا کہ کیا میری، فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ یہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔